نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امیر المؤمنین سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ قرآن مجید کی وہ آیات جن میں فضائل صحابہ کرام اور خصوصاً مہاجرین کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کے مستحق اور ان میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ تو اس آیت سے اگر دیکھا جائے تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں شامل ہیں، المہاجرون میں شامل ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے جو اعلان ہوا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس اعلان کے ابتدائی افراد میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ پھر آگے جنت کی خوشخبری ہے، اعد لہم جنات، کہ دخول جنت کی نعمت ان کے لیے دائمی ہے۔ پھر الفوز العظیم، ان کے حق میں یہ عظیم کامیابی کی سند ہے۔ اور اس طرح قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ میں ان کو خلافت عطا کروں گا، اور سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یہ وعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی پورا ہوا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاد میں شرکت سے پیچھے رہنے کی وجہ سے جو پریشانی ہوئی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور تسلی ارشاد فرمایا کہ اصل واقعہ تو یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بات بہت گران گزری کہ سارے لوگ تو جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور میں معذور اور خواتین کے ساتھ مدینے میں رہ رہا ہوں نائب بن کر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی، کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری جانب سے اس مقام پر ہوں جس مقام پر ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھے، مگر اتنی بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور اس طرح جب بعضی لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ اشکالات پیش آئے یہ یمن میں، تو جب حج سے واپس آ رہے تھے تو غدیر خم کے موقع پر تمام لوگوں کو جمع کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں محبوب، جس کا میں دوست، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کا محبوب ہے۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے لیکن اس کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہ ہو۔ تو ظاہر بات ہے کہ جتنی محبت کا دعویٰ کرے نبی کے ساتھ لیکن دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہ ہو تو وہ اپنے محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا، شہادت کے قریب پہنچے، تو جب ان سے پوچھا گیا خلافت کے لیے تو انہوں نے فرمایا ما احد احق بهذا الامر، کہ ان آنے والے چند لوگوں میں کے علاوہ اور کوئی اس خلافت کا مستحق نہیں ہے۔ هؤلاء النفر الذين توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو راض، یہ وہ لوگ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ان سے راضی تھا۔ فسمى عليا وعثمان والزبیر، تو ان میں جو نام لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عثمان کا، طلحہ وسعد و عبد الرحمن۔ اسی طرح سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات احادیث نبوی میں صحیح سندوں کے ساتھ بہت سارے ہیں کہ ان کا احصاء کرنا، شمار کرنا ایک مشکل کام ہے۔
تاہم ان میں سے چند اجمالاً آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ اکرام کا اپنی اپنی نوعیت کی صورت میں جس طرح تعلق قائم ہے اور رابط عقیدت مستحکم ہے، اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسبی تعلق اور خاندانی انتساب بھی قائم۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا ایک معزز فرد اور معزز شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامادی کا شرف بھی حاصل تھا۔ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے شفقت میں ابتدا ہی سے تربیت پانے کا شرف حاصل تھا، اور ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں آرام کرنے کی فضیلت بھی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امانات کو متعلقہ لوگوں تک پہنچنے کی سعادت بھی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، اور اسلام میں ہجرت مدینہ کی عظیم فضیلت سے آپ کا مشرف ہونا مسلمات میں سے ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کاملین اور اولین میں سے ہیں۔ مشہور غزوات غزوہ بدر، احد، احزاب وغیرہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعانہ کارنامے مشہور ہیں۔ خصوصاً جنگ خیبر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں آخری قلعہ قموس کے فتح ہونے کی بشارت ان کے لیے اسلام میں مشہور معروف ہے۔ اس بنا پر فاتح خیبر کے نام سے حضرت یاد کیے جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کے مختلف مواقع، بیعت رضوان وغیرہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شامل ہو کر اس سے مستفید ہونا روز روشن کی طرح عیان ہے، اور انہی کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا تھا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اور امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاتب وحی ہونا، اور اس کے علاوہ خطوط وغیرہ لکھنا جو ہے وہ بھی سب کو معلوم اور معروف ہے، اور اسلام میں عشرہ مبشرہ کی جو فہرست ہے، جو لسٹ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس میں 10 صحابہ اکرام کا نام لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، ان میں ایک شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ اور 9 سن ہجری میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ برات کی بعض آیات کی تبلیغ کے منصب پر فائز فرمایا، اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مکہ جا کر ان آیات کی تبلیغ اور ان آیات کا اعلان کا فریضہ احسن طریقے سے ادا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری اوقات میں تیمارداری کے فرائض سر انجام دینے کا شرف حاصل ہوا، اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد دیگر اکابر صحابہ اکرام کی معیت میں غسل نبوی کے متعلق خدمات انجام دینے اور تکمیل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت و خلافت راشدہ کے اعلیٰ مناصب میں آپ کو راشد خلیفہ رابع ہونے کا عرفہ منصب نصیب ہوا، اور آنے والے تمام خلفائے امت پر فوقیت قائم ہے۔ تو بہرحال شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے اولین کاملین میں سے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان میں بے حساب شرف و فضیلت کی اقسام جمع فرما دی تھی، مثلا پرہیزگاری، تقوی، بہادری، مشاہد خیر میں حاضر رہنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبی قرابت، محبت کاملہ، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں شدید ہونا، حق بات کے تابع رہنا، اور تارک الدنیا ہونا، زاہد ہونا وغیرہ آپ کی صفات میں شامل ہے۔ نیز اکابر صفحہ اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات مشہور ہے کہ بزرگان دین کے بیشتر جو سلاسل
جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ دیدہ ہوئے اور گھر سے نکل کر دربار میں آئے تو دربار میں اس وقت زرار ابن زمرہ رحمہ اللہ تعالی موجود سے ان سے فرمایا صف لی علی، میرے لیے علی کی صفات بیان کرو۔ تو زرار ابن زمرہ رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ تو کہا کہ نہیں، آپ بیان کریں۔ تو زرار ابن زمرہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا واللہ انہ کان بعید المدى، بلند ہمت، شدید القوا، مضبوط اعصاب والا، یقول فصلا، بات کرتے تھے تو فیصلہ کن کرتے تھے، یحکم عدلا، فیصلہ کرتے تھے تو انصاف سے کرتے تھے، یتفجر العلم من جوانبہ، اس کے روئیں روئیں سے علم پھوٹتا تھا، وتنطق الحکمت من نواحیہ، اس کے اطراف سے حکمت بولتی تھی، یستوحش من الدنیا وزہرتہا، دنیا اور اس کی چمک دمک سے متوحش رہتے تھے، ویستانس باللیل وظلمتہ، اس کو رات اور رات کے اندھیرے سے انس اور محبت اور الفت تھی، یعظم اہل الدین، اہل دین کو عظمت دیتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے، ویحب المساکین، اور مساکین سے محبت کرتے تھے، واشہد باللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی، لقد رأیتہ فی بعض مواقعہ، میں بعض اوقات اس کو رات کو کھڑے ہوتے دیکھتا تھا، وقد ارخى اللیل سدولہ، کہ اس وقت رات جو ہے وہ اپنی چادر جب بچھاتی تھی، وغارت نجومہ، اور سورج اور ستارے جو ہے وہ جب ڈوب جاتے تھے، یویل فی محرابہ، تو وہ اپنی عبادت کی جگہ کی طرف جاتے تھے، وہاں کھڑے ہوتے تھے، قابضا علی لحیتہ، داڑھی پہ ہاتھ رکھا ہوتا تھا، یتململ تململ السلیم، سام کے ڈسے ہوئے کی طرح تڑپ رہا تھا، ویبکی بکاء الحزین، اور غمزدہ انسان کی طرح وہ رو رہا تھا، فکأنی اسمع الآن، گویا کہ میں ابھی ابھی سن رہا ہوں، وہ الفاظ مجھے سنائی دے رہے ہیں، وہ یقول، وہ کہہ رہے تھے، یا دنیا یا دنیا، ابھی تعرضتی علی تشوقتی، اے دنیا کیا تو نے مجھ سے تعرض کیا ہے، کیا تو میری طرف آئی ہے، ہیہات ہیہاتا، دور ہو گئی دور ہو گئی، غری غیری، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے دے، لقد بدتتک ثلاثا لا رجعت فیہا، میں نے تو تمہیں 3 طلاق دی ہے کہ جس میں کوئی رجعت نہیں ہے، فعمرک قصیر، فعمرک قصیر، تیری عمر جو ہے بہت کم ہے، وعیشک حقیر، تیری زندگی حقیر ہے، وخطرک کبیر، تیرا خطرہ بہت زیادہ ہے، آہن آہ من قلت الذات بعد السفر وحشت الطریق، ہے ذات بہت کم ہے، سفر بہت لمبا ہے، راستہ بہت خوفناک ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کر سن رہے تھے اور زارو قطار رو رہے تھے، یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور کہا واللہ انہ کان کذالک، بے شک وہ اسی